نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الایمان میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سرکار معروف پیر مدث اللہ العالی کی تحریرات میں سے جو بیان کا عنوان انتخاب کیا ہے وہ قول ثابت کا راز و نیاز ہے۔ نور الایمان کے اندر سرکار معروف پیر مدث اللہ العالی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 تحریر فرماتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے کہ اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو کلمہ ثابت پر، قول ثابت پر، حق بات پر، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے، اور آخرت میں قبر کے سوال و جواب مراد ہے، کیونکہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس لیے جس کا خاتمہ کلمہ طیبہ پہ ہوا تو اس کی پہلی منزل سے لے کر آخری منزل سب جو ہے سولو ہو جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں جو قول ثابت کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو قائم رکھتا ہے، ایمان والوں کو قائم رکھتا ہے، ایمان والوں کو قول ثابت پر۔ اور یہ قول ثابت کیا ہے؟ قول ثابت کہہ کر کے کس چیز کو پکارا گیا ہے؟ تو قول ثابت کہہ کے کلمہ طیبہ کو پکارا گیا ہے۔ قرآن نے کلمہ طیبہ کو قول ثابت کہا، تو قول ثابت صرف یوں ہی نہیں کہا ہوگا، کچھ تو بات ہوگی ثابت لفظ کے اندر، کچھ تو ایسی بات ہوگی کہ قرآن پاک نے کلمہ طیبہ کو قول ثابت کہا۔ ثابت رہنے کا مطلب کیا رہتا ہے؟ ثابت رہنے کا مطلب یہ رہتا ہے کہ ایک حالت پر جمے رہنا۔ ایک حالت پر، جیسے کوئی آدمی جنگ میں لڑائی کر رہا تو اس کو کہتے ہیں کہ ثابت قدم رہنا، جنگ میں ثابت رہنا۔ اس کا مطلب رہتا ہے کہ اس جنگ سے بھاگ نہیں جانا، وہاں جنگ میں ڈٹے رہنا، وہاں جمے رہنا۔ تو ثابت کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت پر جمے رہنا۔ تو کلمہ طیبہ گویا ایک ایسی حالت ہے جس پر جمے رہنا چاہیے، جس پر کلمہ طیبہ ایک ایسی حالت ہے، ایسی حالت ہے جس پر جمے رہنا چاہیے۔ قول ثابت سے یہ راز و نیاز مل رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی آپ کو جو ہے ٹھہرنا ہے، جیسے کہتے ہیں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اس کے بعد جو ہے نمازی جو ہے نماز میں جانے کے بعد ایک مقام آتا ہے کہ پھر اس کے پیر سے تیر نکال لیا جائے تو اسے خبر نہیں ہوتی، تو یعنی وہ گویا نماز قائم کر لیا اس نے، اب حقیقی نماز قائم کر لیا، لیکن وہ اس نے نماز قائم کی تو آخر کار کہاں جا کر کے وہ کون سی حالت میں ٹھہرا ہے؟ اس حالت کا نام کلمہ طیبہ ہے، اس حالت کا نام کلمہ طیبہ ہے، اس حالت کا نام قول ثابت ہے، اس حالت کا نام۔ تو جہاں جس حالت میں جمے رہنا، اس حالت میں جمے رہنے کے بعد جو ہے پھر باہر کے جو ہے ظلم و ستم کچھ محسوس نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں کلمہ طیبہ کو قول ثابت کہا، کیونکہ قول ثابت کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت پر جمے رہنا۔ پھر اس کے بعد جو ثابت ہوتا ہے وہ نظروں کے سامنے موجود ہوتا ہے، وہ نظروں کے سامنے۔ تو کلمہ طیبہ کا یہ بھی راز و نیاز ہے کہ یہ قول ثابت ہے۔ اس کو خاص طور پہ قول ثابت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت، تو کلمہ طیبہ کی جو جلوے ہمیشہ سامنے موجود رہتے ہیں، ہمیشہ روبرو سامنے موجود رہتے ہیں۔ قول ثابت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو، جو نظروں کے سامنے، تو جو نظروں کے سامنے موجود ہو سکے وہ کلمہ طیبہ ہے۔
جو نظروں کے سامنے موجود ہو سکے، جو جلوے نظروں کے سامنے آ سکے، وہ جلوے کلمہ طیبہ کے جلوے. اور کلمہ طیبہ میں کون ہے؟ اللہ و رسول ہے. تو اللہ و رسول کے جلوے سامنے موجود ہے. سامنے، ہاں، تو یہ جو ہے جب وہ سامنے آئیں گے تو قول ثابت اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کلمہ سامنے نہ، روبرو ہوگا. کلمہ روبرو ہوگا. جب آپ سیر باطن کریں گے اور قلب میں اتریں گے تو آپ کو باقاعدہ اس کا مشاہدہ بھی ہوگا. جو کلمے کی سیر کرتا ہے، کہتے ہیں سرکار پیر عادل بیجاپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان کے برزخ کا کلمہ ہی نمونہ ہے، یہ بات سمجھنے کو بیعت تیری ہونا ہے. تو جب آپ اپنے برزخ میں اتریں گے تو کلمہ طیبہ کی جو ہے تمام سیر سے، تمام جلووں سے آپ جو ہے مشاہدہ حاصل کریں گے، اور وہ جو آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہوگا اسی قول ثابت کی طرف یہ اشارہ ہے. قول ثابت کہہ کے قرآن کریم اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. اب یہ ثابت کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جو دلیل کے اعتبار سے صحیح ہو. جو دلیل کے اعتبار سے، یعنی دلیل دیا ہے اور وہ دلیل وہ صحیح ہے، اس کا مطلب ثابت ہو گیا. دلیل دیا ہے اور وہ دلیل صحیح ہے تو مطلب ثابت ہو گیا. تو کلمہ طیبہ جو ہے خود ایسی دلیل ہے جو صحیح ہے، ثابت ہے. جو صحیح ہونے کا مطلب کیا رہتا ہے؟ وہ جیسا اس کو بولا گیا وہ ویسا ہی اس کی میننگ نکلے گی. جیسا یہ کلمہ توحید ہے. واقعی میں یہ بولتے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا جو ہے کلمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے کا کلمہ ہے. تو اب آپ اس کو ایک نہیں جان پا رہے، آپ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی موجود سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے وہ حالت آنے کا وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے کہ لا موجود الا اللہ. تو یہ جو ہے یہ دلائل سے ثابت ہے. یہ اب دلیل، علماء دلیل کسی اور چیز کو کہتے ہیں، صوفیاء کرام دلیل کسی اور چیز کو کہتے ہیں. کبھی موقع ملا تو اس پہ بیان دیں گے. پھر قول ثابت اس کو کہتے ہیں جس کے اندر شک کے لیے، شک و شبہ کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے. قول ثابت جس میں شک اور شبہ کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے. تو کلمہ اور شک اور شبہ، تمام شک اور شبہ سے جو پاک ہے وہ کلمہ طیبہ ہے. کیونکہ کلمہ طیبہ کے اندر دو شانیں موجود ہے. ایک اللہ کی شان ہے کہ جب وہ روبرو آ جائے گی، موجود ہو جائے گی، تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہے گی. اور دوسری محمد الرسول اللہ کی گنجائش ہے، دوسری محمد مصطفیٰ کی گنجائش جو ہے قول ثابت کے اندر جلوے ہیں. اور یہ بھی جلوے جو ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس میں بھی. تو اسی لیے جو ہے کلمہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی شک و گنجائش نہیں ہے. اس لیے کلمہ طیبہ کو قول ثابت کہتے ہیں، کیونکہ قول ثابت کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے جس میں کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے، جس میں کوئی شک اور شبہ نہ رہ جائے. اور اس کے بعد کلمہ طیبہ کا ایک معنی رہتا ہے جاری رہنے والا، کبھی ختم نہیں ہونے والا. قول ثابت کا مطلب ہوتا ہے جاری رہنے والا. تو وہ جاری ہی رہے گا، وہ جاری ہی رہے گا، وہ کلمہ طیبہ جاری رہے گا. اور یہ کلمہ طیبہ ازل سے کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ کلمہ طیبہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھا، سب سے پہلے. کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ، جیسا قرآن کریم میں ہے نا کہ اور لا الہ الا اللہ کی گواہی تو اللہ دیتے اور فرشتے دیتے ہیں، اور جو ہے اور استقامت رکھنے والے علماء دیتے ہیں، قائم بالقسط والے جو علم رکھنے والے گئے وہ علماء دیتے ہیں. تو سب سے پہلے گواہی کلمے کی کس نے دی؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہ ازل سے ہی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا تھا، اور اس نے ہی اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کر کے محمد رسول اللہ کی گواہی بھی دی. تو اسی سب سے پہلے کلمہ طیبہ جس نے پڑھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ جس نے لا الہ الا اللہ بھی کہا اور محمد رسول اللہ بھی کہا.
لا الہ الا اللہ بھی کہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھا ہے، اور یہ تبھی سے جاری ہے۔ اس لیے آدم کا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، ان کے امتیوں نے آدم و صفی اللہ پڑھا ہوگا، لیکن آدم نے محمد رسول اللہ ہی پڑھا، نوح نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھا، ابراہیم نے بھی جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھا، ان کے امتیوں نے خلیل اللہ پڑھا ہوگا، تمام انبیاء نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھا، یہ جاری ہی ہے، یہ ان کو یہ کلمہ پڑھے بغیر تو چلے گا ہی نہیں، یہ کلمہ پڑھے بغیر، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے بغیر تو چارہ نہیں ہے، جس کو بھی آگے بڑھنا ہے مولا سے ملنا ہے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ جب یہ کلمہ پڑھیں گے، یہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے تو ہی رب کے جلووں تک رسائی ہو سکتی ہے، باقی آپ کچھ بھی پڑھ دو رسائی نہیں ہو سکتی، رسائی تو کلمہ طیبہ کو پڑھ کے ہی ہونا ہے، رسائی تو جو کہ یہ کلمہ طیبہ جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ جو ہے جنت کے محلوں پہ ہر جگہ پہ جو ہے کہتے ہیں نا موت کے بعد بھی یہی کلمہ طیبہ کا جو ہے سامنا ہونے والا ہے، جنت کے محلوں کے جو ہے بڑے بڑے جو ہے اس کے اوپر عرش کے جو ہے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ جاری رہنے والا ہے، اس لیے اس کو قول ثابت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قول ثابت کہتے ہیں، اور اس کا جو ہے قول ثابت کا مطلب ہوتا ہے تصدیق شدہ، جس کو یعنی سرٹیفائیڈ کیا ہوا، سرٹیفائیڈ کیا ہوا مطلب جس کو اچھے سے دیکھ بھال کر کے سمجھا ہوا ہے، یعنی آپ جس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہو، اچھے سے سمجھ سکتے ہو، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو کلمہ طیبہ کو قول ثابت کہہ رہے ہیں، وہ صرف یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ جائے کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا گئے واقعی میں کلمہ طیبہ کی یہ جو صفت ہے قول ثابت، کیا آپ کے اندر وہ تمام صفتیں بھی رونما ہوئی ہے، کیا وہ صفات بھی جلوہ گر ہوئی گئے؟ اگر ہوئی ہے تو آپ نے جو کلمہ پڑھا گئے واقعی میں قول ثابت والا کلمہ پڑھا گئے، اور اگر آپ نے یوں ہی زبان ہلا کے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ابھی تک وہ قول ثابت کے اعتبار سے کلمہ آپ کے قلب میں گھر نہیں کیا ہے، اور جب وہ کلمہ قول ثابت کے اعتبار سے قلب میں گھر کر لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہی کلمہ جو ہے دنیا میں قول ثابت جو ہے کلمہ طیبہ ہے، اور یہی پھر آپ کی قبر میں سوالات کے جوابات بن جائے گا۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں قول ثابت کے راز و نیاز سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔